अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हारिस टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट हारिस चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, कि इससे भी पता चलता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। और आज की वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तैयार हो जाएं एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र के लिए। जी हाँ, क्योंकि ये वीडियो आपको लेकर जाने वाली एक बहुत ही अमेजिंग दुनिया में। और आप इस वीडियो को स्किप करना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हम जब भी बात करें चिकन या मुर्गे की तो हमारे मुंह में पानी भर आता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुर्गे की जिसकी शोहरत की वजह बनी उसका हेडलेस होना, यानी कि बिना सर वाला मुर्गा। जी हाँ, तो दोस्तों 1945 में मौसम खिज़ां की एक सर्द रात में लॉयड ऑलिसन, जो कि फ्लोरिडा कोलोराडो का रिहायशी और एक किसान था, उसे रात को डिनर में मज़ेदार चिकन खाने की तलब हुई। तो उससे मुर्गियों का शेड उठाया और उसमें से एक मुर्गा जिसका नाम माइक था उसे बाहर निकाला। लॉयड ऑलिसन एक तजुर्बेकार इंसान था, लेकिन इस बार गलती से इसने मुर्गे को गर्दन से थोड़ा सा ऊपर से काट दिया। मुर्गे ने अपने सर का कुछ हिस्सा खो दिया था। उसी दौरान मुर्गा इसके हाथ से निकला और भाग गया। लॉयड ऑलिसन जब सुबह उठा तो इसने पाया कि माइक नामी मुर्गा जिंदा था और इसके सर का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा इसकी गर्दन के साथ रह गया। इसी तरह माइक बिना सर वाले मुर्गे के नाम से मशहूर हो गया। माइक बिना सर वाला मुर्गा पूरे 18 महीने जिंदा रहा। उसका मालिक उसे गर्दन में बने एक सुराख के जरिए खाना खिलाता था, हत्ता कि वो आम मुर्गों की तरह उड़ भी सकता था, लेकिन उसकी बांख पर जरूर असर पड़ा। माइक मुल्क भर में एक शो एक्ट के लिए दौरे पर भी गया और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ उठा, जो कि सॉल्ट लेक सिटी में वाक़ है, वहाँ माइक का जायजा किया गया। बल आखिर माइक 1947 के मार्च में मर गया। ये सर्दियों की एक शाम थी जब उसे दफन किया गया। इसके बाद माइक के मालिक ने उसकी याद को खुशी से मनाया। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर माइक के जिंदा रहने की वजह क्या। डॉक्टर टॉम स्मोल्डर्स, जो कि द सेंटर ऑफ बिहेवियर एंड एवोल्यूशन एट न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में मुर्गियों के माहिर डॉक्टर हैं, इनका कहना था कि माइक के जिंदा रहने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इसका खून नहीं बहा। हकीकत यह है कि वो सर के बगैर जिंदा रहने के काबिल था। इसकी वजाहत उन्होंने यूं की कि इंसानों में अपने सर का कुछ हिस्सा खोना भी पूरे दिमाग को नुकसान पहुंचाना होता है, लेकिन मुर्गियों में ऐसा नहीं होता। इनका दिमाग बहुत छोटा होता है और ज्यादातर खोपड़ी की पुष्ट पर यानी आंखों के पीछे होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक की चोंच, आंखें, चेहरा कट चुके। डॉक्टर स्मोल्डर्स का अंदाजा है कि माइक के दिमाग का 80% हिस्सा बचा रह गया था। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी माइक जिंदा रहा और हम लोग बहैसियत मुसलमान ये भूल जाते हैं कि इस कायनात को चलाने वाली ताकत कोई और नहीं बल्कि अल्लाह। ये हैरान कुन वाक़या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, उसके मौजज़ों, उसकी करिश्मों का हमारे लिए बेहतरीन सबूत है। दोस्तों, साइंस जिस रफ्तार से तरक्की की राह पर गामजन है, दुनिया उसी रफ्तार से सिमटती चली जा रही है। ह्यूज साइज के कंप्यूटर से कंप्यूटर का छोटा हो जाना, फिर लैपटॉप का आ जाना, उसी कंप्यूटर का हमारे हाथ में यानी कि मोबाइल फोन तक सिमट आना, ये साइंस के वो मौजज़ात है जिनसे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। और साइंस की तरक्की की इस तरह की हजारों मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एक आई ट्रैकर। जी हाँ, टोबी डायनावर्क्स नामी एक कंपनी ने ये दावा किया है कि उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा आई ट्रैकर तैयार कर लिया है। ये एक सेल से थोड़ा बड़ा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप के आगे रखा जाता है, जिससे वो आपकी आंखों की हरकत को मॉनिटर करता है, इसी के मुताबिक काम सर अंजाम देता है। पीसी आई ट्रैकर एक छोटा सा आई ट्रैकर है जो कि इन लोगों के लिए बनाया गया है कि जो किसी बीमारी, फालिज या किसी स्ट्रोक की वजह से अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आई ट्रैकर की मदद से अपनी आंखों की हर हरकत को आई ट्रैकर की मदद से कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट्स वगैरह पर मुंतकिल कर सकते हैं, जिससे वो अपना काम बिना हाथों के भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस की इस तरक्की के बावजूद भी हम हाथों की अहमियत का इनकार नहीं कर सकते और इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें काम करने के लिए हाथ अदा किया। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम साइंस के मज़ीद करिश्मों की बात करें तो जापानी कंपनी टच फोकस ने एक ऐसी जदीद और स्मार्ट ऐनक बनाई है जो सिर्फ एक टच पर कभी दूर के चश्मे में बदल जाती है तो कभी करीब के। यानी इस एक ऐनक के बाद आपको दूर और नजदीक की अलग अलग ऐनक लेने की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। ये एक ही ऐनक आपके लिए काफी रहेगी। इससे कबल एक और कंपनी पिक्सल ऑप्टिक्स ने भी ये दावा किया था कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चश्मों पर काम कर रही है जो ना सिर्फ दूर और करीब की नजरों के लिए काफी है, बल्कि कई नंबरों के लिहाज से एक बटन दबाने पर फोकस हो सकते हैं। इस कंपनी के जिक्र के बावजूद अब तक इनकी कोई मसनूआत मंजर यहाँ पर नहीं आ सकी। ताहम जापान की इस कंपनी ने पिक्सल ऑप्टिक्स के काम को वहीं से शुरू किया जहाँ से वो थम गया था। टच फोकस कंपनी की ऐनक में कनपट्टी के पास एक बटन नस्ब होता है जो लिक्विड क्रिस्टल सिस्टम इस्तेमाल करता है। इस ऐनक को 20 मुख्तलिफ फ्रेमों में पेश किया जा रहा है। ऐनक की से लिक्विड क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल है जो दूर की नजर और मुताले के चश्मे में ढल जाता है। ऐनक को यूएसबी से चार्ज किया जाता है और सिर्फ इस्तेमाल के वक्त ही बिजली खर्च होती है। ताहम इसकी कीमत बहुत ज्यादा रखी गई है जो कि $2200 के लगभग है। दोस्तों, अपने चेहरे को खूबसूरत
بنانے کا شوق تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کے لیے قدیم جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کل کریمز اور لوشنز وغیرہ کا استعمال کر کے چہرے کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں دودھ کا استعمال بھی چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا جاتا تھا، جس سے چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھتا تھا۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی ملکہ کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ جو اپنی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے دودھ کا استعمال کرتی تھی، لیکن عام دودھ یعنی گائے، بھینس، بکری کا دودھ نہیں بلکہ گدھی کا دودھ۔ جی ہاں، میری مراد کلوپ پترا سے ہے، جو کہ مصر کی ملکہ تھی اور اس کو خوبصورتی کا عظیم شاہکار سمجھا جاتا تھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے گدھی کا دودھ استعمال کیا کرتی تھی، اور اسے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ گدھی کے دودھ سے غسل کرنا پڑتا تھا، اور اسے روزانہ غسل کے لیے بہت مقدار میں دودھ کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ ضرورت تقریباً 700 گدھیوں کے دودھ سے پوری کی جاتی تھی۔ دوستو انسانی جسم میں انسان کے سر کے بال ایک بہت ہی اہم جزو ہوتے ہیں، جو کہ انسان کی پرسنالٹی کو چار چاند لگاتے ہیں، اور تقریباً ہر انسان کو ہی اپنے بالوں سے بہت پیار ہوتا ہے اور وہ ان کو سنوارنے کے لیے بہت سے جتن کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے بالوں کو کھونا نہیں چاہتا، اس کے لیے مختلف ہیئر ٹریٹمنٹس، پالشنگ، اسٹریٹنرز اور ہیئر ڈرائرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو یہاں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جس کو بالوں کو خوبصورت بنانے کا شوق نہیں بلکہ جنون تھا، اور یہی جنون اس کی موت کی وجہ بنا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 22 سالہ لیورا کی، جس کو بال سنوارنے کا جنون تھا۔ وہ گھنٹوں ہیئر ڈرائر کا استعمال کرتی رہتی اور اپنے بالوں کو سنوارتی رہتی۔ ایک روز وہ 2.5 گھنٹے تک ہیئر ڈرائر کا استعمال کرتی رہی، جس سے اچانک اس کے جسم میں پانی کی مقدار ختم ہونا شروع ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ایک فرینڈ کے جب 2 گھنٹے تک فون پر بات نہ ہو سکی تو اسے گھر پہنچی تو اس نے آ کر دیکھا کہ لیورا بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اسے فوراً ہسپتال پہنچایا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ تو یہاں پر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں اپنے شوق کو صرف شوق کی حد تک رکھنا چاہیے۔ دوستو تصویریں کھنچوانے کا شوق تقریباً ہر عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، لیکن کچھ لوگوں میں تصویریں بنوانے کا شوق نہیں رہتا بلکہ ایک شدت، ایک جنون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ اونچی بلڈنگ سے کیوں نہ ہو یا انڈر واٹر میں بلو ویل کے ساتھ تصویریں بنوانا ہو۔ ڈر ان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دنیا میں ایسی ہی سیلفیز اور تصویروں کی وجہ سے بہت سی اموات ہوئیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی لوگوں کے شوق اور جنون میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ وہ اسی طرح اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اور اپنوں کا خیال کیے بغیر خطرناک تصویریں بنوانے کی تنگدو میں لگے رہتے ہیں۔ دوستو اب میں بات کرنے لگا ہوں ایک جرمن ٹورسٹ کی، جو کہ پیرس میں گھومنے کے لیے آیا تھا۔ وہ پیرس میں بنے ایک میوزیم میں گیا تو اس نے وہاں پر 180 سال پرانا گلوٹین دیکھا۔ جی ہاں، گلوٹین، جس میں پرانے زمانے میں سزائے موت کے مجرموں کو سزا دی جاتی، ان کو اس پر لٹایا جاتا اور ان کی گردن ایک بلیڈ کے آر پار کر دی جاتی، اوپر سے بلیڈ کو چھوڑا جاتا جس سے ان کی گردن کٹ جاتی تھی۔ سیاح کا دل کیا کہ وہ بھی اس گلوٹین میں اپنا سر رکھ کر تصویر بنوائے، چنانچہ وہ اس گلوٹین کے اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا، اور جب فوٹوگرافر ابھی تصویر بنانے ہی والا تھا کہ اچانک گلوٹین کا بلیڈ گر گیا اور جرمن سیاح کی گردن کٹ گئی۔ دوستو تصویروں کے لیے اس حد تک جانے سے گریز کرنا چاہیے کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ دوستو سمندری مخلوقات کی اگر بات کی جائے تو زیر سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، جس میں سے مچھلیاں، کچھوے، کیکڑے اور نہ جانے کیا کچھ۔ ایک بہت بڑا جانور جسے دنیا بلو ویل یعنی کہ نیلی ویل کے نام سے جانتی ہے۔ نیلی ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے۔ یہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 100 فٹ اور عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ نیلی ویل ایک بہت ہی خوبصورت مگر خطرناک جانور ہے۔ نیلی ویل کا وزن 200 ٹن تک ہوتا ہے۔ یہ کسی ڈائناسور سے بھی بڑا جانور ہے۔ اللہ کی اس عجیب مخلوق کا دل ایک کار جتنا ہوتا ہے، اس کی دم ہوائی جہاز کے پروں جتنی ہوتی ہے، جبکہ اس کی خون کی نالیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں اس میں ایک آدمی آرام سے تیر سکتا ہے۔ تو دوستو ایسے جانداروں کو دیکھ کر زبان سے بے اختیار اللہ اکبر نکلتا ہے، کیونکہ ان سب کو بنانے والی اور پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوستو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر انسانوں سے زیادہ بلیاں رہتی ہوں؟ جی ہاں، اس دنیا میں ایک ایسا جزیرہ ہے جسے اوشیما کہا جاتا ہے، جو کہ بلیوں کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جاپان میں واقع ہے۔ یہاں محض 100 لوگ جبکہ ہزاروں بلیاں رہتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں بلیوں اور انسانوں کا تناسب 10:1 ہے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ کہ آخر بلیاں یہاں پر اتنی تعداد میں آئیں کیسے؟ بلیوں کو ماہی گیروں کی کشتیوں پر سے چوہوں کو بھگانے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن پھر اس جزیرے پر ہی رہ گئیں، اور اس طرح غیر معمولی حد تک ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک یہ جزیرہ بلیوں سے بھر گیا۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں انسانوں کی آبادی 13 سے بھی کم رہ گئی ہے، جن میں اوسطاً 75 سال سے بڑے لوگ ہیں۔ یہ جزیرہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سیاح لوگ یہاں پر آتے ہیں، بلیوں کو پسند کرتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ دوستو دنیا میں بہت سی ایسی
ایسی چیزیں اور مقامات ہیں جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں، لیکن بہت سے دلچسپ اور عجیب مقامات تلاش کیے جا چکے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر پاتی کہ ان کا وجود حقیقت میں ہے۔ ایسے ہی کچھ مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے شاید ہی کچھ لوگ واقف ہو سکتے ہیں۔ ان مقامات کو دیکھتے ہی مجھ جیسے کئی لوگ ان جگہوں پر جانے کی خواہش کریں گے۔ دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو تیراکی نہ آنے کی وجہ سے پانی سے ڈر لگتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا سمندر بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو تیراکی نہیں بھی آتی تو آپ اس میں سمندر میں بلا جھجک داخل ہو سکتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ آپ اس میں ڈوبیں گے نہیں۔ جی ہاں، اس سمندر کو مردہ سمندر یا دنیا ڈیڈ سی کے نام سے جانتی۔ یہ ایک جھیل کی شکل میں ہے اور اس میں بہت زیادہ نمکیات اور معدنیات ہونے کی وجہ سے اب بغیر ڈوبے اور بغیر کسی مزاحمت کے آسانی سے تیر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس جھیل میں سمندر کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ نمک ہے۔ نمک کے پانی میں ڈینسٹی 1.24 کلو گرام فی لیٹر ہے، جو کہ پانی میں تیرنے کی اہم وجہ ہے۔ دوستو، ہم تو تیراکی کر کے یہاں آ کر اپنے آپ کو انجوائے کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کا پانی پودوں اور جانداروں کے لیے بہت ناگوار ہے، کیونکہ نمکیات کی حد سے زیادہ زیادتی زندہ رہنے والے جانوروں کے لیے موت کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے۔ مردہ سمندر ہزاروں سالوں سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے دریا کے بارے میں جسے کینو کرسٹلز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ کولمبیا میں میٹا کے خطے سائرینا دی لا میں واقع ہے۔ اسے 5 رنگوں والا دریا بھی کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اس دریا کا رنگ لال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک منفرد قسم کا پودا ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریا کی سطح پر تیرنے لگتا ہے۔ اسے زمین پر موجود سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل یہ دریا 100 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ علاقہ بہت عرصے تک خانہ جنگی کی زد میں رہا، جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گھبراتا تھا۔ بالآخر حکومت اور باغیوں کے درمیان معاہدے کے 1 سال بعد یعنی 2017 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں، جس سے اس کی رونقیں بحال ہو گئیں اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا۔ دوستو، اگر آپ بہت سے دریاؤں کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی آج سے اپنی لسٹ میں شامل کر لیجیے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔